الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے انسانوں پر احسانات کے بعد انسانیت میں انسانوں کے لیے سب سے فائدہ مند ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ، ذات مطہرہ طاہرہ، اس کے بعد ہر انسان پر جس ذات، جس ہستی کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں. بات بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والی ہے. میری گزارش ہے، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کیجیے گا، آج کے خطبہ کو، آج کے درس کو، آج کی بات کو ہم بطور خطبہ نہ صرف سمجھیں، اس کو صرف ایک تقریر نہ سمجھیے گا، اسے صرف ایک گفتگو نہ سمجھیے گا. چند ایک باتیں میں آپ ساتھیوں سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے متعلق میری اپنی بھی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے بھی اللہ رب العالمین
ان میں سے جو حق سچ بات ہو، اللہ ہم سب کو اس کا پابند بنائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس نیت اور ارادے کے ساتھ بات کو سننا اور سمجھنا ہے کہ بات صرف گفتگو کی حد تک ہماری محدود نہ رہے، انشاءاللہ ہم اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں گفتگو کر رہا تھا اللہ کی ذات کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد انسان کی ذات کے اوپر سب سے زیادہ جس ہستی کا احسان ہے وہ انسان کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس معاملہ کو بڑی اچھی طرح اور بڑا کھول کے بیان کیا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا وجود، اپنی ذات کی بندگی، اپنی ذات کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کو نتھی کیا، ماں باپ کے تعلق کو جوڑا۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ یہ بات بڑی معروف ہے۔ میری کوشش ہوگی، میری کاوش ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ آج کا خطبہ جمعہ میں جو باتیں ہم روٹین میں سنتے ہیں ان سے ذرا ہٹ کے آج بات کی جائے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی ذات، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، اس حوالے سے ہم سارے اکثر سنتے سمجھتے ایک عرصہ گزرا۔ دینی تعلیمات ہم سب کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے جتنی اپنی طاقت استطاعت ہے اس کے مطابق ہے۔ ماں باپ کی کیا شان ہے، ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ، یہ سارے بخوبی جانتے ہیں۔ لہذا میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ باتیں نہیں دہراؤں گا جن کا تذکرہ عمومی ہوتا ہے۔ خاص چنیدہ باتیں ان کو ذرا اپنے اور آپ کے ذہنوں میں دوبارہ ذہن نشین کروانا ہے انشاءاللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ جو آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء، اس کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات جاری کی ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھی صحابی حاضر ہوتے ہیں۔ آگے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین سلوک کس کے ساتھ کروں، سب سے زیادہ بہترین برتاؤ کس کے ساتھ کروں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تیری ماں سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کر۔ توجہ کے ساتھ ساری باتیں توجہ سے سننے اور سمجھنے والی۔ یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے، یہ بات پہلے جانتے ہیں، ہم معروف حدیث ہے، لیکن غور و فکر کم کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اعزا و اقربا بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کاروباری شخصیات۔ میں اور آپ اپنے اپنے برتاؤ دیکھتے جائیں، اپنے اپنے معاملے دیکھتے جائیں، اپنا بیہیو دیکھتے جائیں، اپنا رویہ دیکھتے جائیں۔ بیوی کے سامنے ہماری آواز کیسی ہوتی ہے؟ بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت ہمارا لاڈ اور پیار کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ دوستوں کی مجلس میں گفتگو کرتے ہو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اپنے باس کے ساتھ بات کرتے ہو، اپنے مالک کے ساتھ جس کے پاس ہمیں ملازمت کرنا پڑتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہماری گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ اپنی پارٹی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری معاملات، بڑے بڑے آنر، فیکٹری آنر، جب کسی سے آرڈر لینا ہوتا ہے، آج فواد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں جی کیسا رویہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، گفتگو کو بڑا دھیما کرنا، انداز بڑا التجائیہ رکھنا، یہ سارے شیخ صاحب ہوتے ہیں سارا کچھ۔ بڑے بڑے آنرز، بڑے بڑے مالک، جب آرڈر لینا ہوتا ہے، جب گفتگو کرنی ہوتی ہے، وہاں رویہ کیا ہوتا ہے، وہاں انداز کیا ہوتا ہے، وہاں طور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہی گفتگو جب اماں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، جب ابا کے سامنے ہم کلام ہوتا ہے، اس وقت انداز، یہ ہے اصل ترجمہ۔ میرے بہترین حسن سلوک کا اصل حقدار کون ہے؟ میں جب بات کروں
تو سب سے میٹھی بات میری کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ گفتگو کرتے وقت میرا سب سے اچھا انداز کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ میرا رویہ، میرا اخلاق سب سے بہترین کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ میں نیکی کے جذبے سے کوئی عمل کرنے لگوں، میرے اندر صلہ رحمی جوش مارتی ہے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو دل چاہتا، تو سب سے پہلے اس کا حقدار کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، اس کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آ گیا، کر لیا، اس کے بعد کس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس نے سلوک؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پھر اس نے سلوک کرنے کا خواہش خیال دل و دماغ میں ہے تو اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ تیسری مرتبہ اگر میرے دل میں اس نے سلوک کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرنے کو دل کرتا ہے، میں کس کے ساتھ اس نے سلوک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ 3 مرتبہ فرمایا تیرے سب سے بہترین سلوک۔ اصل چیز یہ نہیں، نقطے تک ہم پہنچتے نہیں، اصل پوائنٹ پہ ہم پہنچتے نہیں، اصل معنی یہ ہے ماں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت 3 مرتبہ تیرے دماغ پہ ہتھوڑے بجنے چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 دفعہ غور و فکر کر، 3 دفعہ سوچ، 3 دفعہ سمجھ، تیرے سب سے بہترین سلوک کی روادار تیری ماں ہے۔ تجھے سب سے بہترین گفتگو جس کے ساتھ کرنی چاہیے وہ تیری ماں۔ تیرا رویہ سب سے زیادہ نرم جس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ تیری ماں۔ تیرے الفاظ سب سے زیادہ میٹھے جس کے ساتھ ہونے چاہیے وہ تیری ماں۔ تیری زبان میں چاشنی، تیری زبان میں لاڈ، تیرا نخرے اٹھانا، یہ سب سے زیادہ جس ذات کے لیے ہونا چاہیے وہ کون ہے؟ بولنے سارے 3 دفعہ کہ تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے ساتھ یہ سارے ناز نخرے کیا کر، اس کے لاڈ اٹھایا کر، اس کے ساتھ اس نے سلوک، اس کے ساتھ بہترین بات۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی اپنے کروڑوں رحمت نازل فرمائے، دین کھول گئے، سوال کرتے جھجکتے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر ماں سے گفتگو کرتے ہو، ماں سے ہم کلام ہوتے ہو، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، مجھے بار بار اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے، ماں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے ماں کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، مجھے بار بار اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ میں گفتگو کیسی کر رہا ہوں، میرا انداز کیا ہے، میرے الفاظ کیا ہیں، میری بات چیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر سمجھ میں آ گئی بات۔ اب 4تھی مرتبہ بتلائیے پھر اس نے سلوک کرنا ہو تو کس کے ساتھ کروں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ نیکی کرنے کا جذبہ ہے، اچھا برتاؤ کرنا چاہ رہا ہے، اس نے سلوک کرنا چاہ رہا ہے، اچھا رویہ پیش کرنا چاہ رہا ہے، تیرا باپ اس بات کا مستحق ہے، تیرا باپ اس بات کا حق رکھتا ہے۔ سب سے بہترین سلوک ماں کے بعد کسی کے ساتھ کرنا، اپنے باپ کے ساتھ۔ حضرات محترم یہ ایک حدیث سے مبارکہ اسی پہ گفتگو ہو جائے تو اللہ کی قسم بات مکمل ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے، میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جائیں، اپنے کمرے اپنے روم سے باہر نکلتے وقت اندر ہمارا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ بیگم سے ہماری گفتگو کس لہجے اور کس انداز میں ہوتی ہے؟ بچوں سے ڈیل کتنی لاڈیوں کے ساتھ اور اس کے اندر؟ ماں کے سامنے جاتے ہیں ساتھ ہی ماتھے پہ تیور پڑے، باہر سے آتے ہیں دوستوں میں سے اٹھ کے آتے ہیں وہاں پہ کہہ کے لگاتے ہوئے، ابا جی کے سامنے پہنچتے ہیں ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ظالموں کے گھروں میں ایسا کہ نہیں ہوتا؟ بولیں عام رویہ، دوستوں میں کہہ کے لگ رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں ابا جی کی کال آ جاتی ہے فوراً ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، فوراً لہجہ کرخت ہو جاتا ہے، فوراً لہجے میں غصہ اور بے چینی اور اضطراب آ جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس۔ اور سب سے زیادہ بہترین حق تو یہ رکھتے ہیں، سب سے اچھے برتاؤ اور رویے کا، اچھے سلوک کا حق تو یہ رکھتے ہیں جن کو ہم نے سمجھے کچھ۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بات کو سمجھا کیسے؟ میں نے چند ایک اشارے آپ کو دینے اور پھر بات کو لے کے آگے بڑھنا، میں نے صرف چنیدہ باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ العزیز آج۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بات کو سمجھا کیسے؟ ان کا اس پہ عمل کیسا تھا؟ ان کا اس کے اوپر برتاؤ کیسا تھا؟ ایک تابعی سے شروع کرتے ہیں، امام محمد بن سیرین، بڑے مشہور رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، بڑے معروف تابعی اور بہت بڑے امام ہیں۔ ان
کی ہمشیرہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے محمد بن سیرین کو دیکھا اماں جی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ماں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں نے آج تک محمد بن سیرین کو جب ماں سے گفتگو کرتے ہوئے سنا، میں نے ان کی کبھی اونچی آواز نہیں سنی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اپنی ماں سے گفتگو کرتے وقت کوئی بندہ سرگوشی کرتا ہے نا، کسی کے کان میں آہستگی سے ماں سے گفتگو کرتے تھے تو یہ سننا۔ میں نے پوچھا بھیا بات کرتے ہو تو لہجہ اتنا نرم کیوں ہوتا ہے؟ اونچی آواز میں بات کیا کرو، ماں کو آواز کی سمجھتا ہے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے میری آواز ماں کی آواز سے اونچی ہو جائے تو گناہگار نہ کرا، مجھے برداشت نہیں۔ اللہ، میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو میں عادل بھائی صاحب سے تو ان سے تبصرہ کر رہا تھا، اللہ کی قسم کیسے نہ ہوا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پوتے ہیں جو معروف ہے امام زین العابدین کے نام پہ، اللہ اکبر، علی بن حسین بن علی ان کا اصل نام، زین العابدین ان کی کنیت ہے، بڑے معروف، ان کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، بڑا شاندار تھا، لوگوں میں ان کا اخلاق بڑا چرچا تھا اس کا، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، لوگ تذکرہ کیا کرتے تھے کہ زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا ہی پیارا ہے، کسی نے اس نے سلوک ماں کے ساتھ دیکھنا ہو تو زین العابدین کا سلوک دیکھے رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ لوگوں نے ایک دن سوال کیا زین ہم نے آپ کو دیکھا ہے اب ماں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے اعتبار سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تک آپ کو ماں جی کے ساتھ کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا، اب ماں کے ساتھ کھانا کھانے نہیں بیٹھتے، یہ کیا وجہ ہے؟ کھانا کیوں نہیں ان کے ساتھ کھاتے توجہ کے ساتھ؟ یہ بڑوں کی گفتگو، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ان کی گفتگو اور ان کے انداز اور ان کے میں بات کو سمجھانے کے لیے نوجوان نسل کو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، کہا میں ماں کے ساتھ کھانا کھانے آج تک اس لیے نہیں بیٹھا، مجھے خدشہ رہتا ہے، میرے دل میں ایک سوچ ہوتی ہے ایسا نہ ہو میں اور ماں ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہو، میں جو نوالا لینے لگوں کہیں یہ نہ ہو اس چیز کے اوپر میری ماں کی نظر مجھ سے پہلے پڑ گئی ہو اور میں ماں سے پہلے وہ لقمہ اٹھا لوں اور میں اللہ کے گناہگار نہ کرا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے گوارا نہیں، مجھے برداشت نہیں کہ میں برتن میں سے جو لقمہ توڑنے لگا ہوں ایسا نہ ہو مجھ سے پہلے میری ماں کی نظر اس لقمے پہ ہو اور میں وہ لقمہ توڑ دوں تو اللہ کے گناہگار نہ کر، میں اس وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کھانا نہیں کھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے، ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، ان کی ماں ام ایمن ایک دن بیٹے سے خواہش کی کھجور کا درخت، اس درخت کے اندر اس کو جب کاٹا جائے نا، چیرا جائے کھجور کے درخت کو تو اس کے سینٹر سے گودا نکلتا ہے لکڑی کا، وہ کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ ان کی ماں نے خواہش کی میرا آج وہ گودا کھانے کو دل کر رہا، فوراً اپنے باغ میں گئے، پھلدار درخت لگا ہوا تھا، اس کو کٹوا کے اس کو چیرا، گودا نکال کے لے کے آئے۔ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کھجور اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے کہ پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے، کہنے لگے لوگ یہ آپ نے کیا کام کیا ہے، اس کے اوپر پھل لگنے والا تھا، یہ لگا ہوا تھا، آپ نے پھل درخت کا، میری ماں کی خواہش تھی اور میرے بس میں ہو، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید کہنے لگے میرے بس میں ہو کہ کوئی چیز ایسی میری ماں مجھ سے طلب کرے جو میں چیز اس کو دے سکتا ہوں، مجھ سے انکار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے درخت ہی تھا نا، نفع دے سکتا تھا، فائدہ دے سکتا تھا، لیکن میری ماں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا یہ مجھ سے ممکن نہیں۔ یہ ہمارے اسلام، اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف اور بڑا سمجھنے اور سننے والا واقعہ، بڑا قیمتی واقعہ، تفاسیر کی کتابوں میں درج ہے، حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی یمن سے کوئی امدادی فوج آتی تھی، کیونکہ گڑھ تھا، اصل دارالخلافہ جسے کہتے ہیں، کیپٹل تھا مدینہ، ساری افواج جو آتی تھی، کمک جو پہنچتی تھی وہ مدینہ میں آتی تھی پہلے اور وہاں سے ساری اسلامی سلطنت میں بھیجی جاتی۔ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تھا افواج کا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں جا کے پوچھا کرتے تھے تم میں کوئی اویس بن عامر ہے
بڑا معروف واقعہ، لوگ اس کو بڑا بڑا الٹ پلٹ کر کے بیان کرتے ہیں، جو اصل حدیث کا واقعہ میں آپ کو وہ سنانے لگا۔ پوچھا کرتے تھے تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ تم میں کوئی اویس بن عامر؟ لوگ بتلاتے تھے نہیں ہم میں ابھی موجود نہیں، اس قافلے میں نہیں آئے۔ ایک دن ایسا ہوا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اتفاق ایسا ہوا یمن سے قافلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ گئے وہاں پہ سوال کر رہے تھے، اویس بن عامر کے پاس ہی جا پہنچے، اس قافلے میں وہ شامل تھا۔ پوچھا تم اویس بن عامر ہو؟ بتلایا جی اویس۔ کہا مراد قبیلے سے ہو؟ کہا جی بالکل وہی مراد قبیلہ جو کرن قبیلے کی شان؟ کہا بالکل۔ کہا تم وہی ہو جسے برس ہوا تھا، بیماری فلبیری کی جسے بیماری ہم کہتے ہیں، برس ہوا تھا اور اللہ رب العالمین نے شفا دے دی تھی، ایک درہم کے برابر جگہ رہ گئی ہے جہاں ابھی تک برس کا نشان؟ کہا جی بالکل وہی ہوں، مجھے برس کی بیماری ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دے دی، صرف درہم کے برابر جگہ باقی ہے۔ کہ میرے لیے دعا کرو۔ کیا کہا؟ بولے سارے؟ جناب عمر فاروق خلیفہ وقت ہے، وہ عمر فاروق ہے اللہ اکبر جن کے بولنے پہ قرآن اترتا ہے، جو گفتگو کرتے ہیں تو قرآن ان الفاظ میں اترتا ہے جن الفاظ میں عمر گفتگو کرتے ہیں۔ کہا ویس میرے لیے دعا کرو۔ کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے امام ہیں، امیر المومن، آپ کے لیے دعا کرو۔ کہا میرے لیے دعا؟ کہا نہیں آپ دعا۔ کہا نہیں تم میرے لیے دعا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا عمر تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا، قبیلہ کرن سے ہوگا، مراد قبیلے سے ہوگا جو کرن قبیلے کی شاخ ہے، اس کے جسم کے اوپر برس کی بیماری کا ایک درہم کے برابر داغ باقی ہوگا۔ عمر وہ اپنی ماں کی خدمت بڑی کرتا ہے، اپنے باپ کا بڑا خدمت گزار ہے۔ عمر رب نے اس کو اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ، حدیث صحیح حدیث کے الفاظ، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ اجر دیا، اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھا دے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ جس بات پہ قسم اٹھا دے نا کہ اللہ کی قسم اللہ یہ کام یوں کریں گے، اللہ وہ کام ویسے ہی کرتا ہے۔ عمر وہ تمہارے پاس ہے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا۔ کہ مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے گی میرے لیے دعا کرو۔ واقعہ سنا، بات سنی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے کوفہ کی طرف بھیجے۔ کہ میں جو کوفہ کا امام ہے، گورنر ہے، اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں کہ تمہیں پروٹوکول دیا جائے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مہمانوں میں سے ہو جن کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر۔ کہا نہیں میرا تذکرہ نہ کرنا، میں عام لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، میں خاکساروں میں رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے ممتاز نہ کیجیے گا، مجھے خاموشی سے جانے لیں۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں پہنچے۔ اگلے سال حج کے لیے کچھ لوگ جو کوفہ کے سردار تھے وہ آئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، انہوں نے آ کے سوال کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تمہارے پاس اویس بن عامر موجود ہیں، کیا حال ہے ان کا؟ کہا جی ان کی حالت تو بڑی پتلی ہے، بڑی مشکل میں رہتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر ہو۔ کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سنا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اگر وہ اللہ پہ کسی بات کی قسم اٹھا دے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرے لیے اپنے لیے دعا کروانا اویس سے، اور میں نے دعا کر۔ اچھا اتنی شان، اتنا مقام۔ واپس پلٹے، حج سے واپس گئے وہ سردار، تو اویس بن عامر کے پاس پہنچے، لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے سرداروں سے، حج سے واپسی پہ ویسے لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سردار فوراً اویس بن عامر کے پاس لگ کے کہا میرے لیے اویس دعا تو کرو۔ کہا کیوں دعا کرو؟ تم حج سے آئے ہو، تم دعا کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حج پہ جا رہا ہوتا تھا واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا کروایا کرتے تھے، تم میرے لیے دعا۔ کہا نہیں تم دعا کرو اویس، تم میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ تم دعا کرو۔ کہنے لگتا ہے تم عمر سے مل کے آئے ہو۔ کہا بالکل عمر سے مل۔ کہا پھر دونوں میں انہوں نے کچھ بتایا ہوگا جو تم دعا کرو۔ کہا مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو حکم دیا تھا کہ ان سے اپنے لیے دعا کروا، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مرتبہ، صرف ماں کی۔ بڑی مثال ہے، آخری مثال اور پھر بات کو لے کے آگے چلیں۔
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے. آج تک ہم نے ان کے اسلام لانے کا ہی واقعہ سنا ہوا ہے. ان کی والدہ کا معروف واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ماں اسلام قبول نہیں کر رہی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے آئے تھے. اماں جی کی خدمت میں روز حاضر ہوتے، ماں جی سے گزارش کرتے، ماں اسلام قبول نہیں کر رہی تھی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہو بکا کرتے ہوئے حاضر، کہا آج اماں جی نے آپ کے بارے میں ایسی گفتگو کی جو گفتگو مجھ سے برداشت نہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام قبول کرنے کی توفیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھاگے، گھر کی طرف بھاگے. لوگوں نے پوچھا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے پیغمبر کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا پہلے میں گھر پہ پہنچتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے، میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں کہ پہلے دعا پہنچتی ہے. گھر پہنچے تو اماں جی آگے کنڈی لگا کے نہ آ رہی تھی. دروازہ کھٹکنا ہے، ماں نے کہا بیٹا صبر کرو آتی ہوں. باہر آئی، کپڑے وغیرہ پہنے، عبادت کیا، دروازہ کھولا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. بڑا خوشی سے داروں کے دار روتے ہوئے واپس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کہا اللہ کے پیغمبر توجہ طلب بات جو اصل میں بات سنانے لگا. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ میری محبت اور میری ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دے، ایمان والوں کے دل میں بھر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ ابو ہریرہ کی محبت اور اس کی ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اس دعا کے بعد ہر وہ شخص جس سے میں ملا ایمان والا ہوتا تھا یا جس نے میرے بارے میں سنا وہ مجھ سے محبت ضرور کرتا تھا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا. اب لوگ لکھتے ہیں، سعید بن مسیب تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو سنا یہ بات تو اسلام قبول کرنے کی تھی اور سارا تذکرہ ماں جی کا وہاں تک تھا. کہ ہم نے جو سنا مدینہ میں موجود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک ماں زندہ رہی. جب تک ماں زندہ رہی حج پہ نہیں گئے. لوگ پوچھا کرتے تھے ابو ہریرہ حج پہ کیوں نہیں جاتے، حج کیوں نہیں، مدینہ میں موجود ہو مکہ کیوں نہیں جاتے حج پہ، زندگی بیت رہی ہے. کہا ماں جی ابھی زندہ ہے، ماں جی فوت ہوئی حج پہ گئے. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ اس میں کیا ہے، کیا کلیت؟ کہ میں نہیں چاہتا تھا میں حج کے لیے روانہ ہو جاؤں، میری ماں کے پیچھے خدمت کرنے والا کوئی نہیں. صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے میں نے اپنے حج کو اتنے سال مؤخر کیا کہ میرے حج کے ناگا کے دوران میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں ماں کی خدمت سے محروم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ جناب معاویہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا معاویہ اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جا. لفظ یہ ہے معاویہ اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جا، اللہ نے اس کے نیچے جنت کو رکھا. صرف ماں نہیں باپ کے حوالے سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ. فرمایا تمہارے اوپر ہے اس دروازے کو اپنے لیے قائم رکھتے ہو یا توڑ دیتے ہو. مفسرین نے اس کی تفسیر کی باپ تم سے، حدیث میں واضح ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. باپ راضی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں، باپ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جنت میں اگر جانا ہے اللہ کو اگر منانا ہے اپنے باپ کو مناؤ، اپنے باپ کو راضی رکھو. اگر یہ راضی تو اللہ راضی، اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض. حضرات محترم میں نے جس موضوع کے لیے جس گفتگو کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا تھا آج نوجوانوں سے خاص جو گفتگو کرنے دیا کچھ باتیں ہیں چند ایک منٹ میں نے وہ رکھنی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس میں جو احکامات دیے وہ احکامات بڑے سننے والے ہیں. پہلی بات اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا جب ماں باپ کمزور ہو جائیں عندك الكبر أحدهما، جب وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تم جوانی کی حالت میں ہو. پہلا سبق، پہلی بات، ضروری ترین بات، ماں باپ کے سامنے اپنی زور آزمائی کو ظاہر نہیں کرنا. نوجوانوں خصوصی سنو، تمہارے بازوؤں میں قوت ہے، تمہارے جسم میں جان ہے. اماں جی کے ہاتھ پاؤں اب لرزتے ہیں، ابا جی کے ہاتھ پاؤں اب گھبراتے ہیں، اب ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا. اللہ کی قسم اپنی طاقت اور اپنے زوم اس کے اوپر فخر نہیں کرنا.
اس زوم میں نہیں رہنا ابا جی ماڑے کی بیچارے نہیں. اندکل کبر احدہما او کلاہما، کوئی ایک ہو یا دونوں. یہ بھی بڑا ہی پیارا سبق. میرا دل چاہتا ہے میں اس موضوع کو طویل کروں، میں اس موضوع کو جمعات پہ لے کے جاؤں. اگر وقت ملا انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا. کوئی ایک رہ جائے یا دونوں، یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے. جب اکیلا کوئی رہ جائے نا دونوں میں سے، اس کی حالت اور پیاری ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ اور پیارا ہو جاتا ہے. بڑی توجہ طلب بات، اس کے اوپر مزید توجہ کی ضرورت. ابا جی فوت ہو جائیں، اماں جی رہ جائیں، اماں جی فوت ہو جائیں، ابا جی اکیلے. اللہ کی قسم اولاد کے اوپر زیادہ فرض ہو جاتا ہے، اولاد کی زیادہ ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اب ساتھی چلا گیا، جیون ساتھی دنیا سے رخصت ہو گیا. اب ضروریات کا احساس کرنا، خیال رکھنا آپ کے ذمہ. کئی گھرانوں میں یہ ظلم و ستم کی داستانیں میں نے دیکھی. ابا جی کی وفات کے بعد ماں بیچاری کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہو، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنے والا، اس کی ضروریات زندگی کا پرواہ ہی نہیں ہوتی. بچوں احساس، وہ بیچاری کسی سے بات نہیں کر سکتے. وہ کہیں ابا جی اکیلے رہ جائیں، اماں جی فوت ہو جائیں، لوگوں کو حیا شرم بھی ختم ہو جائے. باپ کی ضروریات کا کس نے احساس کرنا؟ ان کے لباس کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے کپڑوں. دوسری شادی تو ہم نے کرنے ہی نہیں نہ دینی ہوتی، وہ تو جرم عظیم ہوتا ہے نا. تو ان کا خیال رکھنے کے لیے دوسری ماں، نو وہ تو تصور ہی نہیں، وہ تو برداشت ہی نہیں نا، وہ تو چیپٹر ہی کلوز ہے. اور خود احساس کرنا خود کا، وہ تو تصور. اپنی مصروفیات تھوڑی نہیں، اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنا تھوڑا ہے. ان کو دیکھیں یا اماں ابا کو دیکھیں. عجیب نہیں. اندکل کبر احدہما او کلاہما. پہلی بات، ان کے سامنے زور آزمائی کا اظہار نہیں کرنا. اپنی طاقت اپنے یاد رکھیں، انہی کے نطفے سے پیدا ہوا. میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، انہی کے جسموں میں سے نکلے. ان کے سامنے اپنی طاقت میں گھمنڈ نہیں کرنا. اپنی باڈی، اپنا جسم، اپنا حسن، اپنی شان، اپنا مقام، اپنا مرتبہ. میں بڑی چیز ہو گیا ہوں، میں گفتگو کا بڑا ماہر، میرے پاس دولت بڑی ہے، میرے پاس ہے کیا تو؟ اللہ اکبر. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حاضر ہوئے تھے نا، آگے عرض کی تھی ابا جی نے مال سارا لٹا دیا. کہا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ظلم کس بات کا کرتا ہے؟ اکڑتا کس بات پہ ہے؟ تکبر کس بات کا؟ میں نے بڑا، ابا جی تو بیچارے بڑی سادہ سے زندگی جی گئے، ان کو تو پیسہ کمانے نہیں ہے. میرے پاس اتنی کوٹھیاں بن گئی، میرے پاس. اور تو ہے کیا؟ تو اپنے باپ کا ہے، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرا مال تیرے باپ. اکڑتا کس چیز پہ؟ ان کے سامنے اکڑ، ان کے سامنے غرور، ان کے سامنے تکبر. وہ چاہے اپنی طاقت کا ہو، وہ چاہے اپنی دولت کا ہو، چاہے اپنے حسن کا، اپنے مال کا، اپنے جمال کا، اپنی کوئی صفت ہے تجھ میں. ماں باپ سے آگے کبھی نہیں بڑھنا، کبھی ان کے سامنے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیں. کبھی ماں باپ کے سامنے اپنی خوبیوں پہ اترانا نہیں ہے، کبھی ماں باپ کے سامنے فخر نہیں کرنا، کبھی ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا کہ میں بڑی چیز بن گیا، میں بڑا اونچا بن گیا، میں بڑا شان. دوسری بات، فلا تقل لہما اف. ماں باپ کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. ان کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے لہجے بڑے نرم ہونے چاہیے. ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انداز بڑا سوچ سمجھ کے. میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، 4 مرتبہ حکم، 3 دفعہ ماں کے لیے، 4تھی دفعہ باپ کے لیے. الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے بولنا. میں نے آپ کو ائمہ کا واقعہ سنا، انتہائی دھیمی گفتگو، انتہائی آرام کے ساتھ، انتہائی بڑا. اپنے دوستوں سے جتنے خوشی کے ساتھ، اس سے زیادہ خوشی ماں باپ سے بات کرتے وقت ہونی چاہیے. اپنے مالکوں کے ساتھ جن سے آرڈر لینے ہو، اپنی پارٹیوں کے ساتھ جتنی ملائمیت وہاں بھی ہوتی ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ ملائم لہجہ ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تمہارے سب سے بہترین حسن سلوک کے رواداری ہیں. ان سے گفتگو کرنی ہے. فلا تقل لہما اف. کبھی سخت الفاظ، کبھی سخت. نوجوانوں بڑی توجہ کرو اس بات. اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ کتابی جملے نہیں ہیں، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں کہ زبان کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گر. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم بات کر جاتے ہیں، ہم جملہ ایسا کہہ جاتے ہیں، ہم لفظ ساری رات ماں روتی رہتی ہے. 1-2 وقت 1000 واقعے مجھے سننے کو ملتے ہیں. بیٹا ایسا جملہ کس جاتا ہے، بیٹا ایسی بات، ماں ساری رات تڑپتی رہتی ہے، بیٹے کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے بیوی بچوں میں مگن ہے، وہ خوش کپیوں میں مصروف ہے، اس کو نہیں احساس میرے جملے نے رات میری ماں کی نیند چھین لی ہے،
میرے جملے پہ میرا باپ ساری رات تڑپتا رہا میرے بیٹے نے مجھ سے گفتگو کس انداز سے کی، میرے بیٹے کا لہجہ کیسا تھا، میرے بیٹے کا برتاؤ کیسا تھا، میرے بیٹے کے الفاظ کیا، اماں ابا کے سامنے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت فلا تقل لہما اف، کوئی سخت لفظ، کوئی سخت جملہ، کوئی سخت بات کبھی ان کے سامنے، ولا تنہرہما، ڈانٹنے ڈپٹنے والی بات، غصے میں چلانے والی ان کے سامنے نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، بڑی نرم بات، بڑی پیاری بات، بڑا میٹھا رویہ، بڑا میٹھا لہجہ، بڑی نرم گفتگو، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے بہت نرم۔ واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، توجہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اماں کے سامنے جائیں، ابا جی کے سامنے جائیں، کبھی بھی گفتگو کرتے وقت یوں منہ پھیر دینا، اچھا جی میں نہیں نا، گردن اکڑا کے بات کرنا، آنکھیں اٹھا کے بات کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا نہیں۔ واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا رحمت کے ساتھ اپنے جسم کو جھکا کے اماں ابا سے بات کر، ان کے سامنے نظریں نہیں اٹھانی، ان کے سامنے شانے نہیں اچکانے، ان کے سامنے گردن کو سیدھا نہیں کرنا، ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے شانوں کو جھکا کے، سر کو جھکا کے، آنکھوں کو جھکا کے، گردن کو جھکا کے ان سے بات کرنی۔ اللہ نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی قسم ادب کا دائرہ ہی ہے، ابا جی سے کبھی آگے نکلنے کی کوشش نہ کیا کریں، یہ ادب کا دائرہ، ان کی بات کو کبھی کٹ آف کرنے کی کوشش نہ کیا، یہ ادب کا دائرہ۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مفسرین نے لکھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا رویہ ہوتا تھا نا کہ گفتگو کرتے وقت ایسے خاموشی اختیار کرنا کہ ہاں گویا ہمارے سروں پہ پرند، وہ کہتے ہیں یہ صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے بات، یہ ہر بڑے کے حوالے سے ہے، یہ ماں باپ کے حوالے سے، یہ اساتذہ کے حوالے سے، یہ خطباء کے حوالے سے، ان کی گفتگو کو سننا ہے انتہائی ادب کے ساتھ، بات کو کاٹنا نہیں، بعد میں مخل نہیں ہونا، اپنی بیچ میں رہے، نہیں 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 ابا جی آپ کو نہیں پتا ایسے نہیں ایسے ہوتا، اللہ کی قسم بے ادبی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا رویہ جو ان کو ہرٹ کر جائے، جو ان کو اذیت دے جائے، جو ان کو نقصان۔ اللہ اکبر، میں نے ایک تابعی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، میں چلتے تھے تو اپنے باپ کے، جب رات کی تاریکی ہوتی تھی تو آگے چلتے تھے، جب دن کا اجالا ہوتا تو پیچھے چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ کرتے؟ کہا کرتے تھے میں آگے اس لیے چلتا ہوں کہ میرے باپ کو ٹھوکر لگنے سے پہلے مجھے ٹھوکر لگے، میرے باپ کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اور پیچھے اس لیے دن کی روشنی میں میرا سایہ میرے باپ کے اوپر نہ پڑے، بے ادبی نہ ہو، میں اس لیے پیچھے چلتا ہوں۔ یہ رویے ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ برتاؤ، انتہائی ادب والا معاملہ۔ واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب ماں باپ کے لیے دعا کو اپنا معمول، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا جن کے ماں باپ فوت ہو چکے، دنیا سے رخصت ہو چکے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسباق دیے ہیں نا، نبی 2-4 منٹ اوپر ہونے لگے ہیں، برداشت کیجئے گا آج انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حاضر ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ بہت بڑا ہو گیا ہے، میرے گناہ کا کوئی کفارہ ہے؟ توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا توبہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھا؟ ماں زندہ ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر نہیں، ماں فوت۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی خالہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے ماں کی جگہ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ ان کی خدمت گناہوں کی معافی کا سبب ہے، گناہوں کے بخشوانا۔ اگر جنت کی خواہش ہے نا، جنت کی تڑپ ہے، گناہوں سے پاک صاف، ان کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ مفسرین اس کے بعد ہم نے ایسی کہانیاں پڑھ چھوڑی ہیں، ہمیں کتابوں میں لکھ دیے گا، ہم نے سن لیا اور سنا دیا بس۔ بنی اسرائیل کا جو واقعہ، وہ اصل سبب کیا ہے؟ 3 افراد جو غار میں بند ہوئے، ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے میرے پاس
اسباب جو تو نے مہیا کیے ہیں ان میں بکریوں کا دودھ ہے. میں گھر میں واپس پلٹتا تھا، اما ابا میرے آنے تک سو چکے تھے، میں ان کو دودھ پلا کے سلانے کی روٹین تھی. حدیث کا جو الفاظ ہے، میں نے تفاسیر میں یہ واقعہ تفسیر سے پڑھا، حدیث کے الفاظ ہے، اس نے کہا اللہ جس وقت میں ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا تھا، میرے بچے بھوک کے ساتھ میرے پیروں میں بلکتے تھے، وہ بھوک کے ساتھ میرے پیروں کو کھینچتے تھے، لپٹتے تھے میرے پاؤں کے ساتھ کہ ابا جی ہمیں دودھ دے دیں. میں نے کہا نہیں، پہلے حق میرے ماں باپ کا، اما ابا پئیں گے تو پھر تمہیں پلاؤں گا، جب تک وہ نہیں پیتے تمہیں نہیں پلا سکتا. اللہ میرے بچے بلکتے روتے میرے پاؤں سے لپٹتے میرے قدموں میں سو گئے، میں نے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جب تک میرے ماں باپ نے دودھ نہیں پیا. اللہ نے کیا کیا؟ پتھر بولنے ہٹا دیا، مصیبت دور ہو گئی. سبق ہی ہے اصل، صرف کہانی نہیں ہے. اصل سبق یہ جب مصیبت کا شکار ہو جاؤ نا، جب غم کا شکار ہو جاؤ، جب تکلیف، طریقہ یہ سکھلایا گیا اما ابا کی خدمت کرو، اما ابا کے ساتھ اس نسل، اللہ تمہارے غم دور کر دے گا. اللہ کی قسم نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، نوجوانوں آخری 2 باتیں کرنے لگا. جب غم کا شکار ہو نا، جب پریشانی کا، مال نہیں بک رہا، پیسے نہیں مل رہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں، مسئلہ الجھ رہا ہے، فوراً اما ابا کی خدمت میں حاضر ہوا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کو منائے. یہ راضی تو رب راضی ہے، یہ ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہوتا. ان کی خدمت کرو، اللہ تمہاری مصیبتیں دور کر دے گا. ان کے پاس حاضر ہوا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، اللہ تمہارے مسئلے حل کر. اللہ کی قسم یہ حدیث کا سبق اصل یہ ہے، ان کی خدمت میں اللہ رب العالمین نے مصیبتوں سے نجات لکھی ہے، پریشانیوں کا حل ان کی خدمت، ان کے پاس آیا کرو. آخری بات جو کرنے لگو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے، ان میں سے ہمارے موضوع سے متعلقہ دعا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت الوالد لولدی. بعض نے کہا اس میں صرف ابا جی خاص مراد، ہم نے تو صرف ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، گاڑیوں کے پیچھے لکھ لکھ کے، رکشوں کے پیچھے، ٹرالوں کے پیچھے لکھ کے ہم نے مت ماری ہوئی ہے. اصل جملہ باپ کی دعا ہے، یہ سیکھ کے جائیں. اصل جملہ دعوت الوالد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد لیتے ہیں. ابا جی سے دعا، اللہ کی قسم قاری صاحب کو پرچی لکھ کے بھیجنے سے پہلے نا ابا جی کو فون کر کے کہا کرے ابا جی میرے لیے دعا کریں. میں لوگوں سے کہاں کرتا ہوں، اور امام کعبہ بھی ہوں، اللہ کی قسم گستاخی نہیں کرنے لگا، حقیقت حال بتلانے لگا. کیوں میرے ساتھ دلیل سے بات کریں. امام کعبہ بھی ہو، اس کی دعا کی قبولیت کی کوئی دلیل اتری ہے؟ بولیں تو باپ کی دعا کی قبولیت کی دلیل اتری ہے؟ اتری ہے. اس کی گارنٹی ہے باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے. امام کعبہ کی دعا کی گارنٹی نہیں ہے، مسجد کے امام صاحب کی دعا کی گارنٹی نہیں ہے، مولوی صاحب کی دعا. ان کو چٹ بھیجنے کی بجائے نا اماں سے دعا کروایا کرے، ابا سے دعا کروایا کرے. یہ فوت ہو جائے تو چچا سے دعا کروایا کرے، خالہ سے دعا کروایا کرے، تایا ابو سے دعا کروایا کرے، پھپھو سے دعا کروایا کرے. ان کی دعائیں ہم نے تو تعلق ہی توڑے ہوئے نا سارے، ہم نے تو سگے ماں باپ کے ساتھ ہمارے بنتی ہی نہیں، اور مسجد میں چٹے بیچتے جاتے ہیں دعا کریں جی دعا کریں مسئلے حل. اور نہیں، تمہارے لیے سب سے بڑے پیر، تمہارے لیے سب سے بڑے دائی، تمہارے لیے سب سے قبولیت کی دعا کرنے والے تمہارے ماں باپ ہیں. ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعا لیا کرے، ان کے پاؤں ملا کرے اور ان سے دعا لیا کرے، ان کی خدمت کیا کرے، ان سے دعا لیا. وہ دعا کریں گے تو اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ. عمل اس پہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ان باتوں پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ماں باپ کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ان کا خدمت گزار بنائے. جو گستاخیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، اللہ ان سے درگزر فرمائے. ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ ہمارا فرما بردار بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ رویہ اور سلوک، اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی گئی. یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ کی ذات کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد
انسان کے اوپر سب سے زیادہ جن شخصیات کا احسان ہوتا ہے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حسن سلوک کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ اور تابعین نے اس بات کو بہترین انداز میں اپنا اور اس کے بہترین نمونے پیش کیے۔ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے اپنے ماں باپ کا وہ احترام کریں، ان کے ساتھ بہترین انداز سے گفتگو کریں، ان کے ساتھ لہجہ نرم رکھیں، الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیا کریں، کبھی ان سے ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف اور ایذا پہنچے۔ ان کے سامنے اپنی گردن، اپنے شانے، اپنی نگاہیں جھکا کے ان سے بات کریں، سخت لہجہ، سخت رویہ ان کے ساتھ بالکل نہ برتاؤ کریں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ بڑا قیمتی جملہ تھا جو رہ گیا تھا۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں، یاد رکھیں منہ پہ آپ میٹھے بن جائیں، پیچھے ماں باپ کو آپ گالیاں بکتے ہو، منہ پہ آپ ان کی تعریف کریں، پیچھے آپ ان کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے بچوں میں بیٹھ کے برطریفی کریں، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، انہوں نے یہ زیادتی کی، ایسا کیا۔ اللہ کی قسم ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں وہ اللہ بخوبی جانتے ہیں تمہارا رویہ ان کے ساتھ جیسا ہے جو ہے۔ اللہ سے ڈکا چھپا نہیں، اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونک سکتے ہو، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہو، لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کر سکتے ہو، لوگوں کے سامنے اداکاری کر سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جو سلوک کرو گے ویسے ہی برتاؤ کل تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، جو کر کے جاؤ گے کل اپنی اولاد سے بھی پاؤ گے اور اللہ سے بھی پاؤ گے۔ تو لہذا دل سے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، دل سے ان کی عزت کریں، دل کے ساتھ ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں، ان کے ادب و احترام والا معاملہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی ساری پریشانی دور فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے، ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے، اللہ خیر والے فیصلے فرمائے۔ ظلم و زیادتی کی جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، جو معاملے ہو رہے ہیں ملک میں، جو انارکی پھیلائی جا رہی ہے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون والا معاملہ فرمائے، ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے، ہمیں بہترین عوام بنائے، ہمارے اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، دشمنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی عوام کو ہر قسم کے دشمنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم علیکم بالرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة